کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس جہان کا بنانے والا ہے، لہٰذا مجھے اس کے مان کے چلنا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ محمد و رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے چلنا ہے۔ انہوں نے اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت کو عملی طور پر 23 برس میں کر کے دکھا دیا۔ اور پھر کوئی 2.5-3 لاکھ 1,24,000 تو حج میں موجود تھے، صحابہ اس سے کم از کم دگنے ہوئے ہیں، گن تو کوئی سکا نہیں، لیکن 1,24,000 مشہور ہو گیا۔ یہ وہ جو حجاج اس وقت آپ کے ساتھ، باقی اس سے زیادہ تھے صاحب۔ تو ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی میرے نبی کو، جنہوں نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اندر اتارا اور پوری دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا۔ وہ معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء ہوتے، وہ محفوظ بھی۔ ہم نے ایک اصطلاح نکال لی کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے۔ معصوم محفوظ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ مغفور تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ان کی سب سے بڑی فضیلت۔ سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، میرا محبوب ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت ہوں، لہذا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اب اس پر بحث کرنا یہ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، خلاف ہے۔ جس اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن میں پہلے فیصلہ کر کے سنا چکا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو وہ اگر ہم ان کو محفوظ سمجھیں، بھائی تم اس طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ میرے نبی کا تھے، وہ تو جی نبی تھے، ہم کہاں نبی کے طریقے پر؟ اچھا بھائی ان کے ساتھی ہیں، وہ تو جی محفوظ تھے، ہم کہاں اس کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ تو شیطان راستے بنا دے رہے۔ وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ ہماری طرح عام انسان تھے، لیکن ان کو نبی کی صحبت نے رنگ دیا۔ خطاؤں سے نہیں نکلے، لیکن اتنا اللہ اس کے رسول کو راضی کیا کہ اللہ نے کہا جاؤ سب لا الہ الا اللہ۔ کیسے کرنا ہے؟ محمد۔ اور اس طرف پھر آگے ایک موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ اسی کلمے پہ رکھا ہے کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کلمے کی ضروریات کو پورا کیا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے قانون کے مطابق، باقی جس کو چاہے معاف کرے۔ اور جس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے اس کے لیے پھر میرے اللہ کا قانون سب سے۔ تو اللہ کا تعارف سارا قرآن، پہلے قرآن کی ابتدائی الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کو اعظم آیتن کہا جاتا ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ ایک جگہ مجھے پڑھا ہوا یاد آیا کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار سید القطب القرآن، قرآن ساری آسمانی کتابوں کا بادشاہ سردار، و سید القرآن البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، و سید البقرۃ آیت اور سورہ بقرہ کی سردار وہ آیت الکرسی ہے، اس کو اعظم آیا، سب سے عظیم، سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی آیت ہے۔ اذا تداینتم بدین، بڑی سورہ لمبی، اطول آیت وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یہ ہے اعظم آیت، سب سے عظیم آیت۔ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں، لیکن کچھ باتیں اور اسی کے ساتھ یاد آ گئیں۔ اخوف آیت، قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، سب سے زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ قرآن کی سب سے دھمکی دینے والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں، اور برائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور اس پر جزا ہے، اس پر سزا ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبٍ، کہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، میں اس کو بھی تول کر تمہارے سامنے کر دوں۔ اور قرآن کی سب سے شدید آیت، اشد آیت علی اہل النار، قرآن کی سب سے شدید آیت اہل جہنم کے لیے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ڈرو نہیں، مایوس نہ ہو، توبہ کرو، میں ساری معاف کر، سب معاف کر۔ اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، عدل کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا یہ تو مضمون میں نے آپ کو پڑھا ہوا بتایا ہے، تو اس میں جہنم والوں کے لیے بھی آیت آ گئی، کفار کے لیے بھی آ گئی، اللہ کی عظمت ہیبت بھی آ گئی۔ تو میں چونکہ جنت میرا مضمون ہے، میں سب سے پہلے جنت کو منبر پہ اللہ نے میرے ذریعے سے بیان کروایا، تو میں نے دیکھا اس میں جو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کون ہے، جیسے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی؟ تو یہ میرا تتبع یا میری تلاش کے بعد ہے، ضروری نہیں ہے صحیح ہو، اس سے بھی کوئی عالی شان آیت ہو سکتی ہے جنت والوں کے لیے، لیکن جو میں نے ڈھونڈ اس نظر سے جب میں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، مجھے لگا کہ فلن نزیدکم ولدینا مزید، میں نے اس کو جوڑا، تو میں نے اپنے طرف سے یہ استنباط کیا
کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوشخبری کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کے بنائی، لہم ما یشاؤون فی، تو ما یشاؤون کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بادل تو ان پر آتی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنت والوں کیا چاہتے ہو، تم پر اس کی بارش کرو، کیا چاہتے ہو تم پر اس کی بارش کرو، لہم ما یشاؤون۔ یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات یاد آئی، اس میں ہے حادر ارواح الی بلاد الافراح میں یہ بات موجود ہے، جو میں نے آج سے کوئی 36 سال پہلے پڑھی تھی میں نے۔ تو احمد بن ابی الخواری یہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے؟ وہ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں تو میں کہوں گا میرے اوپر تو حوروں کی بارش امطری علیہ جواری مزینات، میرے اوپر فل میک اپ والی حوروں کی بارش کر، لہم ما یشاؤون فیہ، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال ہو۔ تو یہ ہے اعظم آیا، اس میں اللہ کا تعارف ہے اور اللہ کا نام نامی اس میں کتنا گھوم ہے ممکن ہے اللہ۔ اچھا ایک بات اور، اللہ کا نام قرآن میں کیا ہے؟ بولو سارے بولو، دوبارہ بولو، پھر بولو۔ کہیں خدا بھی آیا ہے؟ کہیں خدا آیا؟ یہ کیا تم نے لگایا ہوا ہے؟ پٹھان خدا کو خدا بنا جاتا ہے، خدا پاکا، خدا پاکا، وہ اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ جو ہمارے گجراتی میں یہ خدا کو خدا بناتے ہیں، خدا کی قسم خدا۔ ارے اللہ کا نام اللہ ہے، تم علمی لوگ ہو کر اس کو اللہ کی بجائے خدا لکھتے، خدا ہو پڑھتے، خدا ہو بولتے خدا۔ وہ میں نے ایک مضمون پڑھا میری اس بات کے رد میں، اور رد کس بات پر؟ ہمارے اکابر نے خدا کہا ہے، ہم کیوں نہ کہیں؟ یہ دلیل دی جاتی۔ ارے میں کب کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا حرام ہے؟ میں نے کوئی کبھی کہا؟ میری تو لائن ہی نہیں فتویٰ دینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اللہ کی تعبیر نہیں کرتا، جیسے ہمیں کہا جاتا تھا گاڈ مت کہا کرو، گاڈ انگریزی میں گاڈ، کہ گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یعنی فل ترجمہ، فل بھگوان اللہ کی پوری ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ایشور، دیوتا، اوتار، بھگوان، خدا، گاڈ اور جتنے دنیا میں مختلف زبانوں میں نام ہیں، کوئی نام اللہ تعالیٰ پر پورا فٹ نہیں آتا سوائے اس کے جو اللہ نے خود بتایا اللہ۔ تو خدا نہ کہا کرو، منع نہیں ہے۔ دیکھو بار بار سنو، بار بار سنو، چونکہ تم سو کے سنتے ہو، باہر جا کے فتوے لگاتا۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور جب پڑھتا تھا تو ہسٹری تاریخ کا ہو رہا تھا لیکچر، پیریڈ یا تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا۔ وہ جو ہسٹری کے پروفیسر تھے وہ بتا رہے تھے صحرائے گوبی کے بارے میں۔ صحرائے گوبی ہے چین اور منگولیا، چائنا سے چلتی ہے، منگولیا میں داخل ہو، اور منگولیا والا جو حصہ ہے صحرائے گوبی کا، اس میں چنگیز خان پیدا ہوا اور مغل قوم پیدا ہوا جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دی۔ اچھا اب ان کی نظر پڑ گئی، ان کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرائے گوبی؟ صحرائے گوبی کہاں ہے سر؟ چھنگا مانگا میں ہے۔ اس نے کہا دفعہ ہو جاؤ، ایک ہفتے کے لیے مجھے شکل نہ دی، یا تم غافل بیٹھے ہوتے ہو یا سوئے ہوتے ہو اور میری بات کا بتنگڑ بنا دیتے۔ خدا کہنا منع نہیں، بھگوان کہنا منع نہیں ہے، گاڈ کہنا منع نہیں ہے، ایشور کہنا ہر کی اپنی زبان ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں جو اس ذات کی پوری ترجمانی کر سکے۔ لہٰذا کم از کم تم بچے جو میرے پاس پڑھ رہے ہو یا جو سن رہے ہو یہاں بیٹھ کر یا اس کیمرے کے ذریعے سے، اللہ کو بولنا سو۔ اللہ لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، جتنے حرف ہیں نا نقطے والے، با، تا، ثا، جیم، خا، زال، زا، شین، ضاد، ظا، غین، فے، قاف، نون، یہ جتنے نقطے والے حرف ہیں یہ کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا جو حرف ہے وہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے باہر سے ایک نقطے کا محتاج ہے، دو کا محتاج ہے، تین کا، اور جو بغیر نقطے والا حرف ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کا محتاج ہے۔ شین کو 3 نقطے چاہیے تب اپنا مطلب بتا، اور سین کو کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنا مطلب خود بتا دے۔ سمجھ میں آئے؟ لفظ اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے؟ اللہ نے ان حرفوں سے اپنا نام چنا جس میں نقطہ نہیں۔ لفظ محمد کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد کوئی نقطے والا حرف؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ 4۔ 4 کو 3 دفعہ جمع کرو تو بن گئے 12۔ تو جب اللہ نے کلمہ جوڑ کے دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف۔ اللہ کے لفظ کی ایک اور خصوص، کسی حرف میں لفظ میں سے حرف نکال دو تو اس کا مطلب دائیں بائیں ہو جائے۔ مثلا خدا ہی لے لو، خدا کی خا ہٹا دو تو پیچھے بچے گا دا۔ یہ پٹھانی بولتا ہے دادے دادے دادے، تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ، اچھا دادے یہ ہے، تم پٹھانو، اچھا اب اس کی دال ہٹا دو تو بن جائے گا خا، تو بھی خا فا 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 فا، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں، اتنا تو مجھے بھی پشتو آتی ہے بھائی۔ اس کا آخری الف ہٹا دو تو وہ خد بن گیا یا خود بن گیا یا خد بن گیا یا کیا بن گیا۔ لفظ خدا سے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ حرف نکالا مطلب بدل گیا۔ یہ لفظ اللہ ہے، الف لام لام ہا، یہ الف ہٹا دو پیچھے بچا للہ، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک حرف نکلنے کے باوجود بھی ترجمہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ لام ہٹا دو پیچھے بچ گیا لہو،
تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گا الہ، تو قرآن کہتا ہے وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، سارا کچھ ہٹا کے ہا کی پیش باقی رکھو اور سب ہٹا دو، تو اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، للہ کہو اللہ، اور اللہ پھر اللہ اس کی کہ تم چونکہ لفظ اللہ جب آپ بولتے ہیں تو تمام اللہ کے صفاتی نام اس کے اندر موجود، اور خدا کسے کہتے ہیں؟ خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے، کسی فارسی دان نے یہ لفظ بنایا ہے، تو ہمارے بر صغیر میں فارسی قومی زبان تھی مغلیہ دور میں، تو لہٰذا یہی پھیل گیا، تو میں اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا، کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جب اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے اللہ، تو تم مولوی تو اللہ کہا کرو، تو اب دیکھو اس میں اللہ کا نام 3 دفعہ آ رہا ہے، اللہ، لا الہ الا ہو 2 ہو گیا، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ ہو ضمیر 5، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض 6، من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم 9، من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، ولا یعودہ 13، حفظ میں مصدر میں ضمیر 14، وہوا 15، العلی 16، العظیم 17 دفعہ اللہ کا نام ہے، 17 دفعہ، اس لیے اس کو کہتے ہیں عظیم ترین آیت ہے، قرآن کی عظیم آیت۔ اور کیا ہے اللہ کا پارو؟ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ۔ تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، وجعلوا مكائيل البحار ومساكيل الجبال لا تغاري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ کیا سبحان، یہ اللہ ہے۔ ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو درائی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمی وخیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے۔ تو آپ یہ سن رہے تو اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا دیر پر کچھ ہے؟ کہا یہ ایک سونے کی گلی پڑی کر لیا ہے، عمر بھائی ادھر آؤ، یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ ہے بہت مہربانی۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ کل صلۃ بینی و بینک، کا رشتہ داری کی وجہ سے، کہا نہیں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی، اس پر تمہیں یہ دیا، تو اللہ اس کو کتنے دے؟ لا الہ الا، اور کیسا؟ الحی موت سے پاک ہمیشہ، القیوم ہمیشہ قائم اونگنے، الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تاخذہ سنۃ، یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس، لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے، تو اگر ہوتا ہے نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی، تو لا تاخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ کون، 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اس نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر پھٹا اور جو آیات بینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا، اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا، پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، کہنے لگے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اگر بالکل ہی پیدل انسان، تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا، وہ کتنی عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی، پکارے جانے کے قابل صرف اللہ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل، زمین تو ویسی چھوٹی سی، اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنایا، کیسے بنایا، اور کیا نظام۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یا خود بخود ہو، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہے، یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور آپ اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر، تو کیا یہ ممکن؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچایا۔ یہ کیسا دھماکہ؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی،
برباد ہوتی ٹوٹتی پھوٹتی. آج کل گندم تل رہی ہے ہمارے سارے پنجاب میں, تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کر ٹرک پہ چڑھ گئے اور منڈی بھی پہنچ گئے. تو اگر میں یہ کہوں سارے کہیں کہ بڑے بیوقوف ہو, اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سٹ ہو گئی, تم تو مجھ سے بڑے بیوقوف. ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا, مجھے نام بھول گیا, جب دھماکہ ہوا اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما, اس سے استدلال کیا جو قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا. قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا, یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا. آج سائنس کی تحقیق یہ ہے, اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے. قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے. وہ شیخ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست سے بڑے عرب تنتاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھنے بیٹھا, وہ ہر جگہ سائنس کو ٹھوکتے جا رہے ہیں. یہاں یہ سائنس کا فارمولہ زندہ ہو رہا ہے, یہاں یہ زندہ ہو رہا ہے. اللہ ان کی بخشش فرمائے, اتنے بڑے ادیب علامہ تھے, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ سائنس کو ثابت کر. قرآن سائنس سب, قرآن اللہ کا علم ہے, سائنس انسانی علم ہے. آج کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہے. تو لہٰذا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کیا دھماکہ ہے. تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی, قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے. تو اس کا میں نے ریسرچ بڑی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہوں. ایک رفتار, جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے گا رفتار, اور ایک ان کی آپس میں کشش, گریوٹیز, جیسے زمین میں کشش ہے سکلن جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے, اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے, اوپر 280 من ہوا کا دباؤ. یہ 24,000 کلومیٹر ہے. اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتا. تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں, ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا. اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر, سارے چوہے ٹورے پھرتے. اللہ نے کس حساب سے اس کو اوپر 280 من ہوا, نیچے زمین کی پکڑ, ہم یوں دو پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے, اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے. میں ایک دفعہ چھپکلی کو دیکھ رہا, تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیر تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا, یہ زمین ہے, یہ میرے پاؤں ہے, یہ میرا سر ہے. یوں تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر. اگر کمی بیشی 1 سیکنڈ تک, یہ 1 سیکنڈ ہو گیا. وہ مثال دے رہا تھا, 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ مثال دے رہا تھا 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جائے, اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جائے. تو اس کو یہ خود ہی بن گئی, کیسے ہو سکتی؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم کل کائنات. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد, ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد, ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد, مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بلا بن جاتی ہے, لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا. ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے, وہ سیکھتا ہے. مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا, ایسے تھوڑا ہی بنا. مولانا روم تو فلسفی تھے, منطقی تھے. کمال بات تھا. آج ہمارے دینی مدرسوں میں منطق پڑھائی جائے, سارے جہان کا جھوٹ اکٹھا کر. شکر ہے میں تو میں نہیں پڑھاتا ہوں. کلو آبا کلو باجا کلو آجا لا الہ. اور پھر بازی اتنے متعصب دیکھے کہ اس کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. وہ فلسفی منطقی, عجم پہ فلسفہ غالب, عرب پہ قرآن غالب. پھر عرب مغلوب ہوئے, عجم غالب ہوئے, تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں, ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا ہاؤس کے پاس. تو شمس تبریز آئے, دیہاتی شکل, گنوار جیسے تھے نا, بدو. تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیز, وہ کتابیں تھیں, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے, تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ای آنس کے تو نمی دانے پاگل, یہ وہ جو تو نہیں جانتا. تو وہ ایک دم آگے بڑے کتابوں کو دھکا دیا, وہ ترتیب سے پڑھی تھی, یوں دھکا دیا ساری حوض میں جا گر گیا. تو انہیں ساؤتھ تیرا بیڑا بڑھ جاوے نام اور ادائے کی تھی. کوئی پریس تو تھا نہیں, جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ. تو ہاتھ سے لکھا, تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے, پھر حوض میں اترے اور ایک ہی کتاب کو نکالے, خشک بالکل پر سامنے, اس یوں جھاڑیں مٹی نکلو سن, ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر. اب مولانا روم بولے این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے این اس کے تو نمیدہ, یہ وہ جو تو نہیں جانتا. مولوی ہرگز شد مولا روم تا غلام شمس تبریز. میں گیا ہوں ان کے دربار پر, حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی. ہماری تشکیل نہیں تھی, کونیا. میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم. ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی, جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی. تو شمس تبریز بھی وہیں ہے اور مولانا روم بھی وہیں ہے, لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے. شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پہ میلہ لگا. اور ایک عجیب بات بتاؤں, جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, سب اللہ کی تعریف ہو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما, جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کے. وما اوتیتم, وما بولو, وما تعلمتم, وما اکتسبتم, نہیں وما اوتیتم کس نے دیا؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے. ولا یؤودہ حفظہما,
اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہ هو العلی کیا عظمت۔ اس میں ایک اور خوبصورت جو نظم ہے اور خوبصورت جو ترتیب ہے اور خوبصورت جو آپس میں جوڑ ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں ایک جملہ پورا، اس کو نیچے لے جاؤ، وہو العلی العظیم، الحی القیوم وہو ان کا آپس میں جوڑ نظر آتا ہے، الحی القیوم العلی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سو، ولا یؤودہ حفظہ، ان میں آپس میں جوڑ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو تم مولویوں سے پوچھ رہا ہوں جو بیچارہ باہر سے اس کے نہ اونگتا ہے نہ سو، تو اس کے مطابق ادھر جملہ ہے ولا یؤودہ حفظہ، یؤود ہوتا ہے تم وزن اٹھا لو چلتے ہوئے، یہ جو تھکن کی آواز ہے یہ ہے ولا یؤودہ، تو ادھر ہے لا تاخذہ سنۃ ولا، اور ادھر ہے ولا یؤود حفظہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ادھر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ادھر ہے ولا یفیتون بشیء من علمہ الا بما، ہر اوپر والا جملہ نیچے والے جملے سے جڑا ہوا، چار اوپر کے جملے چار نیچے کے جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جوڑ کون ہے بٹھانے والا؟ پہلے کو 9 سے ملایا، دوسرے کو 8 سے ملایا، تیسرے کو 7 سے ملایا، اور چوتھے کو 6 سے ملایا، کون ذات ہے جس نے اس خوبصورت انداز میں اس کلام کو ترتیب دیا؟ تو اس کا جواب ہے درمیانی جملہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ علم والا ہے جو آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جوڑ کے دکھا دیا آپ کو سب آیت الف۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ آج آپ کے شیخ صاحب نے اگلا نقطہ مجھے سمجھایا کہ اتنا واضح کر دینے کے بعد جتنا اللہ نے اس میں اپنے آپ کو واضح کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے اب تمہاری مرضی، لا اکراہ فی، اب میں ڈنڈا چلا کے تمہیں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، تم نے پڑھنا ہے تو پڑھ لو، ایمان لانا تو لے او، نہیں تو نس، کیونکہ زبردستی کا ایمان تو چلتا نہیں۔ تو یہ کام آپ بچوں کا ہے، اللہ کا تعارف کرو۔ میں پچھلے 20 سال ہو گئے، اس سے پہلے میرا علمی ذوق تھا نا، تو میں ہر بیان نیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ ہر بیان نیا ہو، ترتیب آیات، اس وقت مستاثر بھی بہت کچھ تھا۔ 2000 کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا رخ، میں نے صرف اللہ کو، اللہ اس کا رسول، جنت تو بہت پہلے شروع کر دی، پھر اس کے ساتھ معاشرت اخلاقیات۔ اس وقت دنیا اللہ کو پہچانتی، اہل ایمان اللہ کو جانتے ہیں، اس کی طاقت کو جانتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی کہیں گرے پڑے ہیں، کبھی کہیں گرے پڑے، اس کے در پر گرنے کی بجائے کتنے دروں پر جا کر گرے پڑے، اور اس کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں جو خود محتاج، غنی تو ایک اللہ ہے۔ تو بچوں، اللہ کا تعارف کروانا یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری، اللہ کے نبی کا تعارف کروانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی آخرت کا، جنت کا تعارف کروانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری۔ یہ مضمون بہت لمبا ہو گیا، ایک میں یہاں سے آپ کے استاد صاحب مجھے جمع کر کے دے دیتے ہیں، تو میں اس میں سے جو سمجھ میں آتا ہے عرض کر لیتا ہوں۔ اس میں ایک اور مضمون میں بیان کرنا چاہوں گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہمارے پاکستان میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، چاہے وہ پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچ، 4 قومیں بڑی ہیں، اوپر چل جاؤ بلتستانی، یہ 5 بڑی قومیں آباد ہیں، شاید کوئی لاکھوں میں ایک ایسا کرتا ہو تو کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا تعلم الفرائض فانہا نصف العلم، آپ نے فرمایا وراثت کا علم حاصل کرو، یہ آدھا علم ہے۔ تو بچوں، ہماری معاشرت میں بیٹی کے لیے اللہ نے وراثت بنائی، ہم نے انکار کر، اور دیکھو ذرا قرآن کا طرز، عرب بھی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، عرب ساری بیٹے لے جاتے۔ اور میں اٹلی گیا، وہاں کا عجب قانون دیکھا کہ وہاں جو زرعی زمین، اس کا قانون کہ ساری زمین بڑے بیٹے کو ملے گی، باقی بیٹے ہیں بیٹیاں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ساری زمین بڑے بیٹے کو ملے گی، یہ وہاں کا حکومتی کہاں۔ عرب بچیوں کو وراثت نہیں دیتے، تو پھر سوال قرآن یوں اٹھاتا کہ بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، کیونکہ ان کو تو ملتا ہی کچھ نہیں، تو قرآن آنا چاہیے تھا کہ للانثى مثل نصف حظ الذکر، لیکن قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹوں کا حصہ ہی کوئی نہیں، تو ان کو کتنا دیا جائے؟ میری بات سمجھ میں آیا؟ قرآن نے یوں عبارت کو اٹھایا کہ جیسے بیٹوں کا وراثت میں حصہ ہی کوئی نہیں، وہ سارا حصہ ہے بیٹیوں کا۔ تو پھر پوچھنے والا پوچھتا یا اللہ تو ایک بیٹے کو کتنا دیا جائے؟ تو اللہ کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا 2 بیٹیوں کو ہم دینے کا کہہ رہے ہیں اتنا ایک بیٹے کو دے، کیا کہوں؟ تو اس میں دیندار دنیا دار سب برابر، کوئی اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو باہر سے آئے بیٹھے ہو، آپ اپنی، جب اللہ آپ کو اس کا موقع دے، یا جو سن رہے ہیں، جس پیٹ سے بیٹا نکلا اسی پیٹ سے بیٹا، ہمارے ذمہ دار پتہ کیا کہتا ہے؟ کیوں بھائی ساڑی زمین پرائے بو بیٹھو رہ جاوے، ایسی تم دے بھی ہے، میری بات سمجھ کہ ہم زمین بیٹی کو دیں گے تو وہ تو لے جائیں گے اس بیٹی کے سسرال والے، ہماری زمین اور دوسرے کے پاس چلی جائیں، تو اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا بیٹی تو تیری ہے، تیری کمر سے نطفہ نکلا ہے، تو تیری بیگم کے پیٹ میں وہ پرورش پڑی، اس نے پرورش پائی، جس میں تیرے بیٹے نے پرورش پائی اس میں تیری بیٹی نے پرورش پائی۔ کوئی ہمارے ذمہ داروں میں کوئی مانگ لینا بہن حصہ، تو اس سے بائیکاٹ ہو جاتا، سلام دعا ختم ہو جاتا، تو بیچاریاں صبر کر کے چپ کر کے چلی جاتی، مانگتی نہیں ہے کہ ذلیل ہوں، جیل انگوٹھے لگوا کے
किसी नौकरानी को लाएंगे, उसका अंगूठा लगवाएंगे, पैसे पटवारी को देंगे और जमीन बेटों का, अदालत में कसम उठा देंगे मेरी बेटी है ही कोई, और सारी जमीन बेटों को दे। ये सारे वो वाक़यात हैं जो मैं अपने इलाके में देखे हुए हैं। हमारा सारा इलाका ही जिम्मेदारों का, हम कदीम जिम्मेदार बैठे, नौकरानियों के अंगूठे लगवा के पटवारी तहसीलदार को पैसे दिए, जमीन बेटे ना कुछ मेरी बेटी ने दे दी है देखो अंगूठे। अब कौन जाके अंगूठे चेक करवाएगा? वो बेचारी कहाँ जाएगी अदालत, या बाप जाके अदालत में कसम उठा देता है मेरी तो बेटी कोई। तो बच्चों, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो बच्चियों पर हो रहा है। एक छत के नीचे परवान चढ़ने वाले बहन भाई, एक छाती का दूध पीने वाले बहन भाई, एक आंगन में खेलने वाले बहन भाई, ये क्या जुल्म सितम है कि बेटे को सब कुछ दे दिया और बेटी को कुछ भी नहीं दिया। मैंने बहुत अरसे से यह मजमून चलाया हुआ है और अल्लाह के फजल से वो लोगों ने अपनी जायदादें जमीनें बहनों को दी। मुझे मंडी बहुद्दीन का एक सुनाने लगा साथी का कि तेरा बयान सुना तो मैं गया अपनी बहन के पास, मैंने कहा अपनी जमीन का हिस्सा ले ले। वो कहा नहीं मैं नहीं लेना, बस मैं तुम देता मैं नहीं लेना। तो मैंने कहा मैं तेरे नाम करवा देता हूँ, उसके बाद फिर तो खुशी से दोबारा मेरे नाम करो। कहने तो मैंने उसके नाम करवाया। तो हफ्ते बाद मैं गया, मैं क्या उनकी हिस्सा लाया मेरे अपने बच्चे ने, मैं कहूँ दे। वो तो पहले बेचारी डरी ही कह रही थी। तो औरत बेचारी मजलूम है जहाँ भी है, कहीं कहीं होती हैं शेरनियाँ जो वट खांदियाँ, वरना तो अक्सर बेचारी भेड़ बकरियों की तरह ज़बाई होती रहती है। तो मेरे अजीज हो, आप लोग निकल रहे हो, कल आपको कोई ऐसी अल्लाह जगह दे जहाँ आपको अल्लाह का दीन पेश करना पड़े तो मुआशरत बयान। बेटियों पर जुल्म है, बीवियों पर जुल्म है, माओं पर जुल्म है, बहनों पर जुल्म है। हमारे दरिया रावी हमारे करीब रहता था जब कभी उस सिंताज से पहले दरिया रावी एक बिखरा हुआ दरिया होता था। कितनी बच्चियां इस दरिया की मौजों में दफन। बेटा खुल्लम खुल्ला जिना करता है, कोई गल नहीं शोर शिकर। बेटी पे शक पड़ जाता था, दरिया रावी में फेंक के आ जाए, जबा करके रावी में फेंक दे। बेगैरत तो वो हैं जो इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। बेटी ये तो इंसान नहीं, उससे खता नहीं हो सकता, हर इंसान से खता हो सकता। अल्लाह ना करे कि कोई मर्द औरत किसी ऐसी बुराई में मुब्तला हो, लेकिन अगर हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं जहर खिला दे। कितने वाक़यात मेरी आंखों के सामने, मैं चूंकि उसी माशरे में रहा और हमारी तहजीब थी बहुत जुल्म। तो अल्लाह तुम्हें मुझे हिम्मत दे, बच्चियों को खामिद मर जाए, बाप मर जाए, माँ का हिस्सा है, 1 टका नहीं देते। माँ मरला तो बड़ी बात है, 1 टका नहीं दे। वो बेचारी माएँ बड़ी खुददार होती हैं, बात जो औलाद से मांगती नहीं है, अंदर ही तड़प तड़प सिसक के जिंदगी गुजार लेती हैं, मर जाती हैं। ऐसे नहीं, माँ का अल्लाह ने हिस्सा रखा है। हाँ, बाप मर जाता है, माँ का हिस्सा है जमीन में, जायदाद है, उसको दो, या उसके मुताबिक उसको जितनी उसकी आमदनी उसका खर्चा दो। माँ को भी कोई नहीं दे, बहनों को भी कोई नहीं, खामिद मर जाए बीवी को नहीं देते। ये वो मसाइल हैं सुलगते हुए जो वक्त की जरूरत है। हम लोग रफ़ जदैन पे लड़े जा रहे हैं, 20 तरावी 8 तरावी